حدیث نمبر 1614۔ جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ میں آئے تو اپنے گھر لوٹ جانے سے پہلے طواف کرے، پھر دوگانہ طواف ادا کرے، پھر صفا پہاڑ پر جائے۔ ہم سے ازبغ بن فرج نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن حارث نے محمد بن عبد الرحمن ابو والا سود سے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ سے حج کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وضو کیا، پھر طواف کیا، اور طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح حج کیا۔ پھر وہ عروہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا۔ مہاجرین اور انصار کو بھی میں نے اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ میری والدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر اور فلاں فلاں کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا تھا۔ جب ان لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا تو احرام کھول ڈالا تھا۔ حدیث نمبر 1616۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو زمرہ انس بن ایاز نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد سب سے پہلے حج اور عمرے کا طواف کیا تھا۔ اس کے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی، رمل کی اور باقی 4 میں حسب معمول چلے، پھر طواف کی، 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ حدیث نمبر 1617۔ جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ میں آئے تو اپنے گھر لوٹ جانے سے پہلے طواف کرے، پھر دوگانہ طواف ادا کرے، پھر صفا پہاڑ پر جائیں۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف یعنی طواف قدوم کرتے تو اس کے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر چلتے اور 4 میں معمول کے موافق چلتے، پھر جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو وادی میں دوڑ کر چلتے۔ حدیث نمبر 1618۔ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ طواف کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، اور انہیں عطا نے خبر دی کہ جب ابن حشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تھا تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا۔ ابن جریر نے پوچھا، یہ پردہ کے بعد کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ انہوں نے کہا، میری عمر کی قسم، میں نے انہیں پردے کے بعد دیکھا۔ اس پر ابن جریج نے پوچھا کہ پھر مرد عورت مل جل جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں سے الگ رہ کر الگ ایک کونے میں طواف کرتی تھی، ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھی۔ ایک عورت نے ان سے کہا، ام المومنین، چلیے حجر اسود کو بوسہ دے، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا، تو جا چوم، میں نہیں چومتی۔ اور ازواج مطہرات رات میں پردہ کر کے نکلتی تھی کہ پہچانی نہ جائیں، اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھی۔ البتہ عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی اور مرد باہر آ جاتے۔ میں اور عبداللہ بن عمیر
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سبیر پر ٹھہری ہوئی تھیں جو مزدلفہ میں ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز سے تھا؟ عطا نے بتایا کہ ایک ترکی خبا میں ٹھہری ہوئی تھی، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک گلابی رنگ کا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 1619۔ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ طواف کریں۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیمار ہونے کی شکایت کی کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر اور لوگوں سے علیحدہ رہ کر طواف کر لے۔ چنانچہ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر طواف کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 1620۔ طواف میں باتیں کرنا۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حشام نے بیان کیا کہ ابن جریج نے انہیں خبر دی، کہا کہ مجھے سلیمان اہول نے خبر دی، انہیں طاؤس نے خبر دی، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ایک ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو۔ حدیث نمبر 1621۔ جب طواف میں کسی کو باندھا دیکھے یا کوئی اور مکروہ چیز تو اس کو کاٹ سکتا ہے۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے سلیمان اہول نے، ان سے طاؤس نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا طواف رسی یا کسی اور چیز کے لیے کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹ دیا۔ حدیث نمبر 1622۔ اگر طواف کرتے کرتے بیچ میں ٹھہر جائے تو کیا حکم ہے؟ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو طواف کر رہا تھا کہ نماز کھڑی ہو گئی یا اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ عطا یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں سے اس نے طواف چھوڑا وہیں سے دوبارہ شروع کر دے۔ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس طرح منقول ہے۔ حدیث نمبر 1623۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کے 7 چکروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی عمرہ میں صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبہ کا طواف 7 چکروں سے پورا کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے۔ عمرو نے کہا کہ پھر میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ حدیث نمبر 1625۔ جو شخص پہلے طواف یعنی طواف قدوم کے بعد پھر کعبے کے نزدیک نہ جائے اور عرفات میں حج کرنے کے لیے جائے۔ ہم سے محمد بن ابی بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضیل نے بیان کیا،
انہوں نے کہا کہ ہم بن اغبا نے بیان کہا کہ مجھے قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی۔ اس سعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے واپس نہ لوٹ آئے۔